اور جب نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمجید کا ذکر ہو تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں، نیت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجید ہے، تو اتنا بڑا شہنشاہ ہے، تو اتنی بڑی ذات ہے، تمام عزت اور رفتیں تیرے لیے ہیں، میں ایک حقیر سا غلام، میں ایک حقیر سا انسان، اگر تو مجھے اپنی رحمت میں سے پوری دنیا بھی عطا کر دے تو کیا فرق پڑے گا۔ اسی طرح المجید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں اگر کوئی عزت ہو سکتی ہے، کوئی رفعت ہو سکتی ہے، کوئی مجسٹی ہو سکتی ہے، تو اس کی انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں، میرا دیدار کر لیں، تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ معرفت الہی کے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک المجید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مجید کا ذکر 2 مقامات پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، بلا شبہ وہ قابل تعریف بھی ہے اور مجید بھی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مجید کا معنی کیا ہے؟ مجید کا معنی ہوتا ہے عزتوں والا، رفعتوں والا، عظمتوں والا، His Majesty۔ اس لیے علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مجید کا معنی کسی ایک لفظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَوْصَافٍ عَدِيدَةٍ لَا عَلَىٰ مَعْنَىٰ مُفْرَدٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف ایٹریبیوٹس پر دلالت کرتا ہے، کسی ایک ورڈ کے اندر، کسی ایک صفت میں اس کے معنی کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم حمید تمام صفات کو شامل تھا کہ تمام صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قابل تعریف اور کمال قابل تعریف اللہ سمجھاتا ہے، اسی طرح المجید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں اگر کوئی عزت ہو سکتی ہے، کوئی رفعت ہو سکتی ہے، کوئی مجسٹی ہو سکتی ہے، تو اس کی انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں واسع الصفات کثیر النعوت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسیع صفات والے ہیں، بہت زیادہ عزتوں والے، بہت زیادہ تعریفوں والے ہیں۔ تو ان تمام عزتوں، ان تمام تعریفات کی جو مجسٹی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پورے کا پورا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمجید کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کے اوپر ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قال تعالیٰ اثنى علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو رحمان ہے، تو بہت رحمتوں والا ہے، تو رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو قیامت والے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم حمید اور اسم مجید کے معنی کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے زبان سے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم حمید میں شامل ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بہت بڑا مالک، وہ بہت بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کے سامنے انسان جھکے، جس کے سامنے انسان کی کوئی اوقات نہ ہو، وہ ذات جو اپنی عزت اور رفعت کے اعتبار سے انتہا پر ہے، اور انسان اپنے ذلت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ذلت اور کمزوری کے اعتبار سے بالکل انتہا پر ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مجید کا مطلب۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہے یا مجید، تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا اندازہ ہونا چاہیے، اور اپنی حقارت کا، اپنی کمزوری کا اندازہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس معنی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا مجید کہہ کے پکاریں گے، جہاں پر اپنی کمزوری کا اظہار کریں گے، اور آپ کے ذہن میں، آپ کی نیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کمال درجے کی تعریف اور تمجید اور کبریائی اور بڑائی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت عطا کریں گے۔ اس لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مجید، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمجید کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت عطا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو زمین کے رستوں میں پھرتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ کوئی ایسے لوگوں کو پاتے ہیں کہ جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بلانا شروع کر دیتے ہیں، هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں کے ذریعے سے آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قال فیسألہم ربہم عز وجل وہو اعلم منہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہتر جانتے ہیں، ماذا یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ قال تقول یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے اللہ وہ چار کام کر رہے تھے، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، وہ تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، اور وہ تیری تمجید بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے فرشتوں کو حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ میری ذات کس قدر قابل تعریف ہے، میری تکبیر کس قدر ہونی چاہیے، میری تمجید، میں کتنا بڑا بادشاہ، کتنا بڑا مالک ہوں؟ تو وہ کہیں گے لا واللہ ما راؤک، اللہ انہوں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ قال فیقول کیف لو ارونی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے اگر وہ مجھے دیکھ لیں، میرا دیدار کر لیں، تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ قال یقولون لو راؤک، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ لوگ آپ کو دیکھ لیں، آپ کے بندے آپ کو دیکھ لیں، کانوا اشد لک عبادۃ واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اے اللہ وہ آپ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں، اور ابھی جو آپ کی تعریف اور تمجید بیان کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کے آپ کے لیے تسبیح بیان کرنے والے بن جائیں، آپ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں فما یسألونی، وہ مجھ سے ذکر کرتے ہوئے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے یسألونک الجنہ، اللہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ خیر ایک آگے لمبا ذکر ہے حدیث کے اندر، تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اس بات پر گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، تم اس بات پر گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب آپ تمجید بیان کریں گے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس میں مجید کے ذریعے سے پکاریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کسی چیز کا سوال کریں گے، کسی چیز کو مانگیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ہی اتنی بڑی ہے کہ وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر صورت میں عطا کرے گی، اور سب سے بڑی عطا اگر اس بادشاہ کی، اس صاحب مجد کی کوئی ہو سکتی ہے تو وہ جنت کی صورت کے اندر ہے۔ اس لیے اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز بھی ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و تمجید پر مبنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو فرماتے قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد، اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، کتنی تعریف، اتنی تعریف کہ جس سے زمین و آسمان کے تمام حصہ بھر جائے، اور پھر اس سے بھی جتنا تو چاہے اللہ وہ بھر جائے، کہ بے انتہا تعریف تیرے لیے ہے۔ اہل الثناء والمجدی، اللہ تو ثنا والا ہے، والمجدی اور تمجید والا ہے، اور عزتوں والا، رفتوں والا ہے۔ احق ما قال العبد وکلنا لک العبد، صحیح بات ہے، سچ ہے جو تیرے بندے نے کہا، اور ہم تمام کے تمام تیرے غلام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انت اہل الثناء والمجدی ونحن عبد، اور ہم غلام ہیں، ہم تیرے نوکر ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نماز میں رسول اللہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے ہاں جو دنیا کے اندر جو بڑی بڑی کلغیوں والے ہیں، جو بڑی بڑی عزت اور رفتوں والے ہیں، تیرے سامنے ان کی عزت اور رفت کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ہی وہ ان کو کوئی فائدہ دے گی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مجید اور اسم حمید یہ دونوں بہت مبارک نام ہیں، اور قرآن مجید میں ان کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم حمید کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم حمید اور اسم مجید کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے بڑھاپے کے اندر جب وسائل سب ختم ہو چکے تھے، جب ممکنات ختم ہو چکی تھی، جب امیدیں ختم ہو چکی تھی، تو ان کے پاس اولاد کی خوشخبری لے کے آئے، تو ان کی بیوی جو ہے وہ سن رہی تھی باہر بیٹھی، تو وہ اس کے اوپر بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، وہ کہنے لگی میں تو بوڑھی ہوں، یہ میرا خاوند جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس بڑھاپے کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اولاد مل جائے؟ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ اکبر، کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر حیرانگی کا اظہار کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت تمہارے اوپر ہے اہل البیت، گھر والوں، انہ حمید مجید، اللہ اکبر، وہ اللہ وہ قابل تعریف ہے، وہ مجید ہے، وہ اتنا بڑا مالک ہے، بادشاہ، وہ جب چاہے عطا کر دے، جب دنیا کے وسائل، دنیا کے سامنے چیزیں ناممکنات میں ہو، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ایسا صاحب مجد ہے، ایسا بادشاہ، جب وہ دینے پہ آئے تو پھر دنیا کی کوئی ذات، دنیا کی کوئی وسائل معنی نہیں رکھتے، کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ انہ حمید مجید، اللہ اکبر، ربنا ولک الحمد، اہل الثناء والمجد، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو اہل الثناء ثنا والا ہے اور مجد والا ہے۔ تو فرماتے ہیں الحمید الحبیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ محبت والی ذات ہے، المستحق لجمیع صفات الکمال، جو اپنی تمام صفات کے کمال کی وجہ سے تعریف کے قابل ہے، والمجید العظیم الواسع القادر الغنی ذو الجلال والاکرام، مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو بہت وسیع قدرت والی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، ذو الجلال والاکرام، جو بہت ہی عزتوں والی، بہت ہی اکرام والی، بہت ہی جلال والی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مجید کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسم مجید کا واسطہ دے کے اس سے مانگے، اور اسم مجید، اور جب نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمجید کا ذکر ہو تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں، نیت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجید ہے، تو اتنا بڑا شہنشاہ ہے، تو اتنی بڑی ذات ہے، تمام عزت اور رفتے تیرے لیے ہیں، میں ایک حقیر سا غلام، میں ایک حقیر سا انسان، اگر تو مجھے اپنی رحمت میں سے پوری دنیا بھی عطا کر دے تو کیا فرق پڑے گا، اور تو نے تو بس کن کہنا اور عطا کر دینا ہے۔ تو اگر اس نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو عطا کریں گے، اور سب سے بڑی چیز اور رحمت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندے پر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ جنت کی صورت میں ہو سکتی ہے، تو جنت کو بھی مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمجید کو اور مجد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔